بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کل جب کوئٹہ کا جلسہ ختم ہوا تو فوراً یہ ایک پروگرام تو ریکارڈ کرایا۔ آج صبح جب میں اٹھا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بھونچال آتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے تو کئی گھنٹے تک اور کئی دن تک جو صحیح نقصان کا تخمینہ جو ہے وہ تب جا کے اس کا شروع ہوتا ہے کہ کیسے وہ کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ تو آج جب میں اپنے آپ کو یکسو کر کے اپنے اعصاب کو مجتمع کر کے یہ سوچ رہا تھا کہ کوئٹہ کا جلسہ کیا دے گیا، کیا لے گیا، کیا کھویا، کیا پایا، تو یقین جانیں کہ مجھے یوں لگا کہ 400 کہ کوئٹہ کا جلسہ بہت کچھ لے گیا اور بہت کچھ ہم نے کھو دیا۔ مجھے افتخار عارف کا شعر ہے، بکھر جائیں گے کیا ہم جب تماشا ختم ہوگا، میرے محبوب آخر تماشا کب ختم ہوگا۔ تو یہ تماشا کب ختم ہوگا، یہ تماشا جو ایک عرصے سے دراز ہے۔ میں کوئی بات شروع کرنے سے پہلے میں دو باتیں کہتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ جب سے پچھلے 5-7 سال سے اور جب سے 3-4 سال سے شروع ہوا ہے تو میں ایک چیز مماثلت نکالتا تھا کہ یہ حالات ہمیں مشرقی پاکستان جیسے نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حال مست، جو اقتدار میں بندہ ہوتا ہے تو ایک مستی کا عالم ہوتا ہے اور ایک سرور کا عالم ہوتا ہے، تو اس کے اندر بے شمار چیزیں جو ہوتی ہیں، حقائق جو ہوتی ہیں، اس کو آپ اسی وقت ہی کو تلف کر دیتے ہو، وہیں پہ دماغ تک پہنچنے نہیں دیتے ہو۔ تو میں جب ہمیشہ یہ دیکھتا تھا کہ مشرقی پاکستان سے اس کی مماثلت نکالتا تھا، تو اسی پیرائے میں گوجرانوالا کے جلسے کے بعد مجھے یقین تھا کہ گوجرانوالا کے جلسے کے بعد میں کیوں کہتا تھا کہ حالات آپ کے قابو سے نکل جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو تقاریر ہونی تھی اور وہاں جو بیانیہ دینا تھا وہ بیانیے میں آسودگی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو مذاکرات کا جو لیول تھا وہ کہیں اور چلا جانا تھا۔ اس میں خیر بات کئی دفعہ ہو بھی چکی ہے، اب ہوتی بھی رہے گی۔ تو چنانچہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ عمران خان صاحب نشانہ نہیں ہے، نشانہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے للکار کے کہا، اور جو چیز ہم اپنے پروگرام میں نہیں کہہ سکتے، جو حقائق نہیں بتا سکتے، جو ہم نام نہیں لے جا سکتے تھے، جو فرمائشی پروگرام سوشل میڈیا پہ وی لاگز آتے ہیں، جو ویڈیو لاگز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کے اندر وہ لہک کے جو بتاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک زاویہ نکالنا ہوتا ہے، اس میں سے اس نے ایک نتیجہ نخست کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نتیجہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری حکومتیں ہیں، ان کی آسودگی پیدا کر سکے۔ تو اس کو اسی طرح توڑتے موڑتے ہیں، لیکن ایک سہولت ہمیں ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ سہولت مل جاتی ہے کہ ہم بھی ڈسکس کریں اور ان تقریروں کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک عضو کو، ایک ایک جز کو ہم نکال کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ چنانچہ گوجرانوالا کے جلسے کے بعد ظاہر ہے کہ جو مذاکرات کروا سکتے تھے یا جو آسودگی لا سکتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اس سے پہلے 2-2.5 سال جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں اور مسلم یونین کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک NRO یا ایک انڈرسٹینڈنگ یا جو ایک ڈھیل یا ایک جو ڈیل وہ ہو رہی تھی، تو اسی اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی تھی، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئٹہ میں بھی یہی کہا گیا کہ جب درد اور دکھ آپ نے دیا ہے تو دوا بھی آپ ہی کو دینی ہے۔ چنانچہ یہی خیال تھا، جب آپ نے جنہوں نے درد دوا دینی تھی یا جن سے مذاکرات ہو رہے تھے ان کے خلاف جب انہوں نے اعلان جنگ کیا، تو یہ میں نے پہلے کہا تھا یہ تنگ آمد بجنگ آمد تھی، گوجرانوالا کے جلسے کے بعد ہی کہہ دیا تھا۔ اب یہاں سے آگے چلیں، میں مختصر بات کرتا ہوں کہ اس جلسے کے بعد کہ جو اس وقت عمران خان صاحب ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، ان کے ساتھ اپوزیشن کی جو موجودہ اپوزیشن ہے ان کے سینگ اٹک چکے ہیں۔ اب کوئی صورت ایسی نہیں ہو سکتی تھی، ممکن ہی نہیں رہی تھی اس کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی آسودگی لاتی۔ شاید کوئی ایسا درمیان فارمولہ ہوتا جیسے 93 میں آیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں لیکن غلام اسحاق خان بھی ساتھ استعفیٰ دیں، تو اس صورت میں اس وقت دونوں کو استعفیٰ دے کے جانا پڑا تھا۔ شاید ایسی صورت حال ہو، لیکن وہ کیا ہوگی مجھے ابھی تک نظر نہیں آتی۔ مجھے 2 چیزیں یاد آتی، ایک تو ولی خان مشرقی پاکستان کے واقعے پہ ایک اپنی تقریروں میں ایک چھوٹا سا مزاحیہ سا مثال دیا کرتے تھے کہ پٹھانوں کے علاقوں میں
ایک گدھے پہ کوئی چوڑیاں بیچنے کے لیے آ گیا، تو کوئی پٹھان چوڑیاں کے لیے آواز لگا رہا تھا، ایک پٹھان باہر نکلے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو اس نے گدھے کے ایک سائڈ پہ ڈنڈا مار کے کہا کہ آپ کیا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا خان صاحب اگر دوسری طرف یہ ڈنڈا مار دے تو میں کچھ نہیں بیچ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ جو ڈنڈا مار کے پاکستان بچانے کی کوشش کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب دوسری طرف بھی اگر آپ نے ڈنڈا مار دیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ پھر ایک وائرل ہوا ہے حامد میر صاحب کا کیپٹل ٹاک کا ایک پروگرام ہے جس میں رویداد خان کے ساتھ ایک کلپ چھوٹا وائرل ہوا ہے۔ انہوں نے دسمبر سانحہ مشرقی پاکستان میں یہ دسمبر 2013 میں کیا، اور یاد ہے کہ 2013 میں رویداد خان کی عمر تقریباً 89 ایئرس ہوگی، یعنی کہ تقریباً 90 سال کے قریب تھے۔ تو ہاں انہوں نے جو، اور وہ مشرقی پاکستان میں بالکل میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید انٹیریئر سیکرٹری تھے، لیکن وہ بڑے نمایاں فیڈرل سیکرٹری تھے اور بڑے اہم بیوروکریٹ تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ جی ہم نے کوئی، خیر باتیں ہوتی نہیں کہ ہم نے کوئی سبق سیکھا، انہوں نے کہا ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ہی سبق سیکھنا تھا کہ اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال نہ کرو، اور وہی ہم نے اس بات کو کبھی پلے نہیں پکڑا، اور مشرقی پاکستان میں ہم نے استعمال کی اور ہم نے نتیجہ دیکھ لیا۔ پھر انہوں نے دوسری بڑی اہم بات کی کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہ رویداد خان کہہ رہے ہیں جو کہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ بڑے ایکٹیو تھے 2013 میں، اور 2014 میں بھی بڑے ایکٹیو رہے ہیں۔ رویداد خان فرماتے ہیں کہ میں مشرقی پاکستان کے انکلوڈنگ مجربان کسی کو غدار نہیں سمجھتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ اگر مارشل لا نہ ہوتا اور ایک صاف ستھری الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ پھر ساتھ ایک اور واقعہ لف کیا کہ جب بالکل فالو ڈاکہ جو تھا جس دن ہوا، میں یحییٰ خان کو ملنے گیا، وہاں نور الامین صاحب بیٹھے تھے، کہتے تھے میں ملک کا وائس پریزیڈنٹ ہوں جو کاغذوں میں نور الامین کو بنا دیا گیا تھا، اور میں صدر مملکت سے 3 دن سے ملنے کا متمنی اور مجھے ملاقات نہیں ہو رہی۔ خیر میں نے اندر گیا، یحییٰ خان سے بات کی تو انہوں نے اسے بلوا لیا، انہوں نے کہا جی ڈھاکہ چلا گیا ہے۔ خیر یحییٰ خان ٹس سے مس نہ ہوئے، تو وہاں جنرل گلسن بیٹھے تھے، تو میں نے اور اس نے کہا ڈھاکہ چلا گیا، آپ یہاں بیٹھ کے شرابیں پی رہے ہو؟ تو وہ خیر انہوں نے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں نے جب وہ چلے گئے تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی دیکھیں آپ کو مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کرنا ہے۔ تو یحییٰ خان نے بہت ہی کیئرلیسلی کہا کہ ہم ان کالے لوگوں کے لیے اس مغربی پاکستان کو خطرے میں ڈالیں۔ یہ تھا ذہن اور یہ تھی سوچ۔ چنانچہ یہ پاکستان ملا تو وہیں سے ہم نے شروع کیا جہاں یحییٰ خان نے ختم کیا تھا، اور کوئی ہم نے سبق نہیں سیکھا تھا نہ سیکھنا ہے۔ اب جو اس جلسے نے کا آؤٹ کم ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس سے کسی نے، اس سے کیا سبق سیکھنا تھا، ان جلسوں سے بھی کسی نے سبق نہیں سیکھا۔ میڈیا کے اندر اویس نورانی نے کل ایک بات کہی جس میں ان کے منہ سے سلپ آف ٹنگ کا آزاد بلوچستان نکل گیا، جو رات ٹی وی پہ انہوں نے بہت ہی کلیئر کٹ اس کو کہا کہ میں یہ الفاظ میں تصور ہی نہیں کر سکتا ہوں، یہ سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے۔ بہرحال میں نے جلسہ حرب حرب سننا، خدا گواہ ہے کہ میں نے نوٹس نہیں کیا، شاید ہی کسی نے ان کی تقریر میں یہ بات نوٹس کی۔ ان کی تقریر ہوئی بھی ایسے وقت میں ہے جس وقت جلسہ ابھی سنجیدگی سے شروع نہیں ہوا تھا۔ اچانک میں دیکھا کہ مین سٹریم ویڈیو پہ جس پہ تقریریں نہیں دکھا رہی تھیں یا آف ایئر ہو رہے تھے، بار بار آف ایئر ہو جاتے تھے اور جلسے سے ہٹ جاتے تھے، وہاں پہ ایک دم بڑی بریکنگ نیوز آ گئی، اویس نورانی نے کہا آزاد بلوچستان کو مطالبہ کر دیا۔ میں نے کہا یہ قوم جو ہے نا، یہ قوم بالکل کبھی کسی نے نہیں سکتی۔ مفادات میں آدمی اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اب ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس جلسے کو انڈرمائن کرنے کے لیے وہی 70-71 کی سٹوری دہرائی جا رہی ہے، اور وہی اس جلسے کے بعد گجرانوالے سے شروع ہو گئے تھے، اب حتمی آ گیا ہے کہ سارے بیانات، چاہے وہ جس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اسپانسرڈ ویڈیو لاگز ہیں، یا سوشل میڈیا پہ خبریں ہیں، یا مین سٹریم کے اوپر تحریک انصاف کے تھرو کہ یہ غدار مسلسل کے 3 کونے، ایک اپوزیشن، ایک بھارت، ایک اسرائیل، مودی کے یار، ہندوستان خوش ہو رہا ہے، اور وہی چیز دہرائی جا رہی ہے کہ اب ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کو غدار ثابت کر دیں گے۔ میں یقین جانوں کہ جس نے بھی کل پورا جلسہ دیکھا، ایک تقریر کا حرف سنا، میں ان میں شامل ہوں، شاید ہی کہیں پہ آیا ہو کہ آپ جو ہے وہاں پہ تاثر ہی کسی نے دیا ہو۔ ضرور ہے کچھ لوگوں نے تجاوز کیا غصے میں، اور بہت بڑے ہیں۔ جو چیز آئی ہے وہی چیز آئی ہے کہ وہ خطرناک یہی ہے کہ پورا جو نواز شریف صاحب ہیں یا باقی اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے
آڑے ہاتھوں لیا عمران خان صاحب کو بھی، ان کے لانے والے لوگ ہیں، سلیکٹرز ہیں، ان کو بھی. اور یہ ایک تسلسل تھا جس میں سختی زیادہ آ گئی ہے. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو تو پتہ ہے، میرا خیال ہے ہماری عسکری قیادت کو پتہ ہے کہ وہ کب نواز شریف صاحب کے ساتھ مذاکرات میں نہیں رہے. 2017 میں جب بازو صاحب آرمی چیف بنے ہوئے چند مہینے ہو گئے تھے تو فروری مارچ کے اندر تو نواز شریف صاحب کو آفر کر دی گئی تھی کہ آپ حکومت چھوڑ دیں اور شہباز شریف صاحب کے کسی کے حوالے کر دیں تو پینامہ بھی ختم ہو جائے گی. عمران خان تو نہیں تھا، 2014 کے دھرنے میں بھی عمران خان نہیں تھا. پھر جو 2018 کا الیکشن جو جولائی کا ہوا ہے وہ بھی عمران خان نے نہیں کیا. محکمہ زراعت کے لوگوں کے وقت بھی عمران خان نہیں تھا. جنوبی پنجاب کی جب پارٹی بنی تھی اور پھر پارٹی تحریک انصاف میں ہوئی تھی پھر بھی عمران خان نہیں تھا. جب بلوچستان کی حکومت جو ہے ڈیزالو ہو گئی مارچ 2018 سینٹ الیکشن سے پہلے تو بھی عمران خان نہیں تھا. تو کوئی تو تھا جو یہ نظام ہستی چلا رہا تھا. اب اس کے بارے میں اس کو سامنے آ گئے. لیکن جو سخت بات آئی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ مذاکرات نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتے ہیں نہ عمران خان صاحب سے. اور یہ وہ صورتحال ہے جس کا حل جو ہے اگر آج نہ تلاش کیا تو میں تو خیر رو کے تھک گیا ہوں، کہہ کے تھک گیا ہوں. لمبی کرنے کو بہت چیزیں ہیں، کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، اور ہر چیز میں کہتا ہوں کہ صرف یہ جھوٹ بول کے اور صرف جلسے کو جو چلائیں گے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے ہر طریقے سے غداری کے ذریعے، اور پھر طریقے سے بتائیں گے اپوزیشن نے کون تقاریر کی ہیں ان کو دہرائیں گے. وزیر اعظم صاحب بھی ایک ایک حرف دہرائیں گے. یعنی کہ انہوں نے خود کہا جو ٹائیگر گینگ کے سامنے تقریر فرما رہے تھے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ میں جو ہے ایک ایک حرف سنا نواز شریف صاحب کی تقریر کا. اور اس میں انہوں نے ایک بات اور بھی کہی تھی یہ انٹرویو میں چند دن پہلے، جس میں کہا تھا کہ پھر انہوں نے وارن کیا تھا کہ مذاکرات میں مجھے عمران خان صاحب کے کردار اور بھٹو صاحب کے کردار میں ایک جگانگت نظر آتی ہے کہ جب مذاکرات کرنے لگتے تھے بھٹو کہتا تھا میں نے نہیں کرنے دیتے، اور اسی وجہ سے لوگ بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے جرم میں وہ برابر کے شریک ہیں کہ انہوں نے مذاکرات نہیں ہونے دیے ایک موقع پہ جب ہو سکتے تھے. پھر آخر انہوں نے کہا تھا شکر ہے میں پاکستان کے توڑنے کے جرم میں شریک کار نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا، ڈھاکہ جانے سے انکار کر دیا تھا، ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا دیا تھا. یہی وہ رویہ عمران خان نے اپنایا ہوا ہے. اور ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے کہ تاریخ حرف بحرف ایک ایک پل کے ساتھ اپنے آپ کو نپٹا رہی ہے. پبلک جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اب آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کی چیزیں جو ہے وہ صرف یہ شبلی فراد ہے، یہ چند جو کہ بھاڑے کے جو ٹٹو ہیں شہباز گل چوہان ٹائپ، یہ ان تک آپ پٹھا سکتے ہیں. اور یہ ایک دوسرے کی کو خوش کرنے کے لیے اپنی آسودگی کے لیے سارے آپ کے وی لاگز ہیں، یہ آپ کو آسودہ کریں گے. عمران خان صاحب آئے لاہور میں یا اسلام آباد میں بلا کے روزانہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے اتنی اسٹرگل کی ہے، اب پڑھ جاؤ میڈیا پہ، ان کو پورا بلو کرو، کپڑے اتارو. یہ لہجہ ہے جو وزیر اعظم آج کل اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کی قیادت کو یہ یادیں پہنچ رہی ہوں گی. اب یہ سوچ کے ایک دفعہ بیٹھیں، بٹن کھولیں 2، اور آج ہی کے دن بیٹھیں اپنے گربان کے 2 بٹن کھولیں اور آج ہی کے دن بیٹھیں اور یہ طے کریں کہ اس ملک جو ہے کس سمت جا رہا ہے، کس سمت جا کے رکے گا، اور ہم جا کے ہم کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں. اور جو اب استحکام کے ساتھ غداری کا اور غدار وطن کا اور بھارت کے یار کا جو سیزن شروع ہونے والا ہے، یہ سیزن جو ہے یہ اس آنکھ سے مت کھیلنا. آلریڈی اپوزیشن میں ایسے لوگوں نے اپنی آماج گاہ بنائی ہوئی ہے جن کے ڈانڈے یقیناً بھارت کا ملتے ہوں گے. انہوں نے مذہبی تنظیمیں بنائی ہوں گی، اور اس لیے سے حیف آنا چاہیے کہ اس کے اندر 3 پارٹیز ہیں جو پاکستان میں سب سے بڑی مستحکم پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں، ایک مسلم لیگ نون، ایک پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام. یہ چاروں صوبوں میں مستحکم پارٹی ہیں اور یہی بڑی پارٹی ہیں اس اتحاد کی. اور ان کے اوپر آپ نے غداری کا الزام لگایا تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس لیے آج خدا کے واسطے آپ کو بڑی قربانی دینی ہوگی، کیونکہ اب چھوٹی قربانی جو تھی یا درمیانی قربانی جو تھی گجرانوالا کے جلسے سے پہلے تھی ہوتی، اور اگر آج نہ دی تو پھر جو ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو وارننگ ہے میری تو چونکہ محدود آڈینس ہے اس تک ہی پہنچنی ہے، شاید کسی آپ کے ایسے بندے کے کان تک ہی پہنچ جائے جو یہ چیزیں جو ہے اس کے پاس اتنے اختیارات بھی ہوں کہ ان مسائل کو حل کر سکے.
اور اس بدنصیب قوم کو اس محنت اور مشقت سے حاصل کیے ملک کو قائد اعظم کے ایک عظیم نظریے کے لیے جس کے لیے ملک بنایا گیا تھا، اس کو یوں جو ہے قسم پرسی کی حالت میں تڑپتا دیکھ رہا ہوں. اس کا کوئی بندہ ہے جو آج کے دن اوپر ہو کے سوچے اور اس ملک کو بچا لے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.